السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ صحیح طریقے پر نماز کیسے پڑھا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر نماز کے اندر بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں، جس کے مطابق سنت کے طریقے پر نماز نہیں ہو پاتی ہے، اور لوگ وقت پورا لگاتے ہیں، ٹائم پورا لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اپنی نماز کو درست نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ سالہ سال گزر جاتا ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، بوڑھے تک بھی لوگ اسی طریقے سے غلط سلط نماز جو ہے غلط طریقے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کو یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ میری غلطی کہاں پر ہوئی ہے، اور میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، سنت کے طریقے پر میری نماز ہے بھی یا نہیں، میری نماز درست بھی ہے یا نہیں، اور کبھی ان کو فکر بھی نہیں ہوئی، اور کوئی ان کو بتانے والا بھی نہیں ملا۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو جماعت میں جا کر اپنی نماز کو درست کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جماعت میں نہیں جا پاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آخر تک، لاسٹ تک بنے رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جب کھڑے ہوں گے تو اپنے پیر، دیکھیے یہ پیر ہے، یہ ہم سب سے پہلے جو ہے ایک دم سیدھا کھڑا کر ایک دم سیدھا رکھیں گے، پیر ایک دم سیدھا رکھیں گے۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے، کوئی پیر ایسے رکھا ہوا ہے، کوئی جو ہے آیا جیسے تیسے کھڑا ہو گیا، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کسی کا کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا رکھا جائے، ایک دم ایسے سیدھا۔ جب پیر ہمارا سیدھا ہو گیا تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو صف سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ٹخنا، یہ جو ٹخنا ہے، اس ٹخنا کو دوسرے آدمی کے ٹخنا سے ملائیں۔ دوسرے آدمی کا اپنا ٹخنا دوسرے آدمی کے ٹخنا سے ملائیں گے تو خود بخود لائن جو ہے سیدھی ہو جائے گی، اور سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کے رکھیں، کاندھے سے کاندھا، یہ کاندھے سے کاندھا ملائیں گے تو آپ ایک اپنا کاندھا دوسرے کاندھا سے ملائیے تو خود بخود جو ہے آپ کی لائن سیدھی ہو جائے گی۔ اور جب ہم پیر سیدھا کر لیے تو دوسرا آتا ہے کہ ہم جب نیت باندھیں تو لوگ جو ہیں آئے اور جلدی میں کسی نے ایسے کر لیا، کسی نے ایسے کر لیا، کوئی آدمی ایسے کر لیا، اور کوئی آدمی ایسے جلدی سے نیت کر باندھ لیے۔ یہ سارے سنت طریقہ کے خلاف ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کان کے یہ جو ہے نرم والی گوشت یہاں تک، دونوں ہاتھ اگر مرد ہیں تو کان کو دونوں ہاتھ کو کان کے برابر یہاں تک اٹھائے، یہاں تک، اور ہاتھ کو نہ تو زیادہ ایسے ٹائٹ کر کے رکھے اور نہ ایسے کھلی رکھے، بلکہ ایسے اپنے حالت پر۔ اور اس میں سٹانا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے سٹائیں گے تبھی، ضروری نہیں، ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے، ایسے بالکل سیدھا۔ اس کا خاص خیال اس کا رہے کہ سیدھا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہاتھ جو ہے، انگلی ہاتھ کی نہ تو بالکل کھلی ہو اور نہ ہی بالکل ٹائٹ ہو، اپنے حال پر ہو۔ جب انگلی اپنے حال پر ہوگی تو خود بخود اس کے بعد کان کے برابر کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے تیسرا طریقہ، آتا ہے نیت باندھنے کا۔ نیت باندھنے کا آتا ہے کہ جب وہاں سے ہاتھ اٹھا کر اس کو نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے، کتنے آدمی جو ہے ایسے کرتا ہے کہ ایسے نیت باندھ لیا یا ایسے پکڑ لیا، یا کسی کا ہوتا ہے ہاتھ نیچے لٹکتے رہتا ہے پوری نماز، اور کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے انگلی ایسے کھودتے رہتے ہیں۔ یہ سارے طریقہ غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے رکھے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہی ایسے ہی پیٹ پر ہی باندھ لیے، نہیں، ناف کے نیچے یہاں، اور اس کے بعد بایاں ہاتھ پہلے رکھے، اس کے پر داہنا ہاتھ رکھے، اور داہنا ہاتھ کے بعد ہاتھ اس طرح 3 انگلی بیچ میں رکھے، اور 1 انگلی اوپر سے، اور نیچے والی انگلی جو ہے نیچے سے اس طرح حلقہ بنا لے۔ اس طرح دیکھیں، اس طرح جو ہے یہ حلقہ بنا لے، اور 3 انگلی بیچ میں رکھے، اس طرح ایسے نیت جب ہم باندھ لیے، پھر تیسرا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں رکوع میں،
رکوع میں غلطی کیا کرتے ہیں، رکوع جب ہم اس طرح جاتے ہیں، اس طرح جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کا کمر اور سر یہ سیدھا نہیں ہوتا، بالکل اس طریقے سے کمر اور سر ہمارا کیا ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، بالکل برابر، یہ اور یہ ہمارا برابر ہونا چاہیے۔ لوگ آئے ایسے رکوع کر لیے، ایسے کوہڑا بن کے ایسے کر لیے، ایسے نہیں، بالکل اس طریقے سے ایک دم، اور آرام سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کتنے لوگ غلطی کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، العظیم نہیں ہے، وہ غلط ہے، سبحان ربی العظیم کہنا غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، اور اگر آپ کو زیادہ موقع ہے تو 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ لوگ گھٹنا پکڑنے میں ایسے لوگ کرتے ہیں، ایسے نہیں، صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، گھٹنا پکڑنے میں صحیح طریقہ یہ ہے، ہاتھ کو اس طرح رکھے، انگلی کھلی رکھے، انگلی کیا رکھے، کھلی رکھنے کے بعد، اور اس کو اس طرح زور سے کیا کریں، پکڑ لیں، اس طرح جب ہم پکڑ لیں گے تو پھر جو ہے مضبوطی کے ساتھ ہم سر اور جو ہے کمر بھی ہمارا برابر ہو جائے گا، اور ہم پیر کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور اپنی نگاہ کو جو ہے بوڑھے انگلی، یہ انگلی جو ہے دونوں بوڑھے انگلی جو ہے، یہ دونوں بوڑھے انگلی جو ہے یہاں اور یہاں رکھیں، نگاہ، اپنی نگاہ جو یہاں رکھیں، اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد طریقہ ہے سجدے میں جانے کا، یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے، سجدے میں جانیں گے تو سب سے پہلے جو ہم ہاتھ یہاں رکھیں گے، ہاتھ ٹھہنا پر رکھیں گے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے ٹھہنا رکھیں گے، ٹھہنا رکھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ رکھنے کے بعد پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے ہم زمین پر، پہلے ناک اور پھر پیشانی ہم اپنی کیا کریں گے، زمین پر رکھیں گے۔ دیکھیے اس طرح سے، اس طرح ہاتھ جو ہے، کتنے لوگ غلطی اس میں کرتے ہیں کہ ہاتھ ایسے رکھیں، ایسے کر کے، ایسے نہیں، ہاتھ جب سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ کی انگلی ایک دم ملی ہونی چاہیے، ایسے کر کے ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے سجدہ کر سکیں بہترین سے، ایسے پہلے ناک پھر پیشانی، اس طرح، اور سجدے میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، الاعلیٰ نہیں، الاعلیٰ کہنا غلط ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح ہاتھ ہمیشہ خیال رہے کہ ہاتھ کی انگلی ملی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس طرح جب اٹھیں گے سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ یہاں، اس طرح لوگ ایسے رکھتے ہیں، ایسے نہیں، اس طریقے سے رکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سجدہ کرے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے کہ رکھنے میں پہلے ہاتھ، اور خیال ہے اس کا کہ ہاتھ کی انگلی ملی رہے، پھر ناک، پھر پیشانی، پھر اٹھنے میں اسی طرح ناک پیشانی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جب بیٹھتا ہے تو یہ پاؤں جو ہے، یہ جو ہے پاؤں، دیکھیے یہ پاؤں ہے، اس طریقے سے داہنا پیر کھڑا کرے اور بایاں پاؤں بچھائے۔ آدمی سب بیٹھتا کیسے ہے، کوئی ایسے بیٹھتا ہے اور کوئی ایسے بیٹھ گیا، اور کوئی جو ہے مختلف طریقے سے آدمی بیٹھتا ہے، لیکن نہیں، بایاں پاؤں بچھائے اور داہنے پاؤں اس طریقے سے کھڑا رکھے، اس طریقے سے۔ اور خاص بات کا خیال رہے کہ جب سجدے میں جائیں تو پیر یہ اٹھنا نہیں چاہیے، انگلی اس طرح اٹھنا نہیں چاہیے، دونوں پاؤں ایک ہی مرتبہ میں اٹھنا نہیں چاہیے، یہ دیکھیے ایک مرتبہ ایسے اٹھیں، ایسے، ورنہ جو ہے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیے اس طریقے سے یہ یہاں سجدے میں گئے، ایک پیر ہمیشہ زمین میں سٹے نہیں، اس طرح اگر اٹھا کے بیٹھیں گے تو نماز آپ کی کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر دوسرا آتا ہے کہ یہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ تشہد پڑھنے میں جو ہے، التحیات پڑھنے میں جو ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد، اشہد کہیں گے کہ اس وقت ہاتھ کو سمیٹیں گے، اشہد اللہ کہیں گے تب کیا کریں گے، شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے، اشہد اللہ میں کیا کریں گے، انگلی کو اٹھائیں گے ایسے کر کے، اللہ میں اٹھائیں گے۔ اور جب اٹھانے کا طریقہ اصل یہی ہے، تو کرتے کیا ہیں، ایسے اٹھا لیا ایسے کر کے، اس پر ایسے کریں نہیں، گول حلقہ بنا کر ہی رکھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ میں اٹھانا ہے، اشہد اللہ جب کہیں گے تو یہاں انگلی کو اٹھائیں گے اور الا اللہ میں گرائیں گے، اس کے بعد انگلی کو یوں ہی حلقہ بنا کر ہی رکھیں گے جب تک کہ سلام نہ پھر جائے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ لوگ انگلی اٹھانے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جہیں تہیں پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کا ہمیشہ خیال